ناظرین کرام السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل جہان خودی میں آپ کو خوش آمدید۔ اس سلسلے میں آپ پیر کامل کی 51 اقساط دیکھ چکے ہیں اور اب آپ کے سامنے آج اس سلسلے کی 52ویں قسط پیش خدمت ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ کل میرے ساتھ سیدہ اماں کے ہاں چل سکتے ہو؟ اس نے ڈاکٹر سبتیلی کے گھر سے واپسی کے بعد 10 بجے کے قریب فرقان کو فون کیا۔ فرقان ہاسپٹل میں تھا، اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، کوئی خاص کام ہے؟ میں آمنہ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ فرقان کچھ دیر بول نہیں سکا۔ سالار کا لہجہ بہت ہموار تھا، وہاں کسی تلخی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ کیسی باتیں؟ کوئی تشویشناک بات نہیں ہے، سالار نے جیسے اسے تسلی دی۔ پھر بھی سالار نے اصرار کیا، تم پھر امامہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ چلو گے؟ سالار نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے پوچھا۔ ہاں چلوں گا۔ تو پھر میں تمہیں کل ہی بتاؤں گا کہ مجھے اس سے کیا بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ فرقان کچھ کہتا، فون بند ہو گیا۔ تم اس سے امامہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ فرقان نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سالار سے پوچھا۔ نہیں، صرف امامہ کے بارے میں نہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ فار گاڈ سیک سالار، گڑے مردے اکھاڑنے کی کوشش مت کرو، فرقان نے ناراضی سے کہا۔ اس کو میری ترجیحات اور مقاصد کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب اسے ساری زندگی گزارنی ہے میرے ساتھ؟ سالار نے اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر کہا۔ سالار نے اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر کہا، پتہ چل جائے گا اسے، سمجھدار لڑکی ہے وہ، اور اگر کچھ بتانا ہی ہے تو گھر لا کر بتانا، وہاں پینڈورا باکس کھول کر مت بیٹھنا۔ گھر لا کر بتانے کا کیا فائدہ جب اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ ہی نہ ہو؟ میں چاہتا ہوں وہ میری باتوں کو سنے، سمجھے، سوچے اور پھر کوئی فیصلہ کرے۔ اب کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی وہ، تمہارا اور اس کا نکاح ہو چکا ہے، رخصتی تو نہیں ہوئی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں نہیں پڑتا؟ اگر اس کو میری بات پر اعتراض ہوا تو وہ اس رشتے کے بارے میں نظر ثانی کر سکتی ہے، سالار نے سنجیدگی سے کہا۔ فرقان نے چبھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا، اور اس نظر ثانی کے لیے تم کس طرح کے حقائق اور دلائل پیش کرنے والے ہو اس کے سامنے؟ میں اسے صرف چند باتیں بتانا چاہتا ہوں جس کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے، سالار نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ ڈاکٹر سبتیلی کی رشتہ دار ہیں، میں اس حوالے سے اس کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے نہیں کہا ہوتا تو یہ رشتہ قائم ہی نہ ہوتا، لیکن فرقان نے اس کی بات کاٹ لی۔ ٹھیک ہے، تم مجھ سے جو کرنا ہے کہنا چاہتے ہو کہہ لینا، لیکن امامہ کے ذکر کو ذرا کم ہی رکھنا، کہ اگر وہ کسی بات سے ہرٹ ہوئی تو وہ یہی بات ہوگی، باقی چیزوں کی پرواہ شاید وہ نہ کرے۔ آفٹر آل دوسری بیوی ہونا یا کہلانا آسان نہیں ہوتا۔ فرقان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں چاہتا ہوں وہ یہ بات محسوس کرے، سوچے اس کے بارے میں، ابھی تو کچھ بھی نہیں بگڑا۔ تم کہتے ہو وہ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، اچھی فیملی سے تعلق ہے اس کا۔ فرقان نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹی۔ ختم کرو اس موضوع کو سالار، تم کو اس بارے میں جو کچھ کہنا ہے، اسے جو سمجھانا ہے جا کر کہہ لینا۔ میں اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں سیدہ اماں سے کہہ دوں گا، وہ تمہیں اکیلے میں اس سے بات کروا دیں گی۔ فرقان نے اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ آدھا گھنٹے میں سیدہ اماں کے ہاں پہنچ گئے۔ دروازہ سیدہ اماں نے ہی کھولا تھا، اور سالار اور فرقان کو دیکھ کر وہ جیسے خوشی سے بے حال ہو گئی تھیں۔ وہ دونوں کو اسی بیٹھک نما کمرے میں لے گئیں۔ سیدہ اماں، سالار آمنہ سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے، فرقان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ سیدہ اماں کچھ الجھیں۔ کیسی باتیں؟ وہ اب سالار کی طرف دیکھ رہی تھیں، جو خود بھی بیٹھنے کے بجائے فرقان کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ ہیں چند باتیں جو وہ اس سے کرنا چاہتا ہے، مگر پریشانی والی کوئی بات نہیں، فرقان نے انہیں تسلی دی۔ سیدہ اماں ایک بار پھر سالار کو دیکھنے لگیں، اس نے نظریں چرا لیں۔ اچھا، پھر تم میرے ساتھ آ جاؤ بیٹا، آمنہ اندر ہے، ادھر آ کر اس سے مل لو۔ سیدہ اماں کہتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئیں۔ سالار نے ایک نظر فرقان کو دیکھا، پھر وہ خود بھی سیدہ اماں کے پیچھے چلا گیا۔ بیٹھک بیرونی دروازے کے بائیں جانب تھی۔
دائیں جانب اوپر جانے والی سیڑھیاں تھیں۔ بیرونی دروازے سے کچھ آگے بالکل سامنے کچھ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد لکڑی کا ایک اور پرانی طرز کا بہت بڑا دروازہ تھا جو اس وقت کھلا ہوا تھا، اور وہاں سرخ اینٹوں کا بہت بڑا وسیع صحن نظر آ رہا تھا۔ سیدہ اماں کا رخ انہی سیڑھیوں کی طرف تھا۔ سالار ان سے کچھ فاصلے پر تھا۔ سیدہ اماں اب سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں۔ وہ جب سیڑھیاں چڑھ کر صحن میں داخل ہو گئیں تو سالار بھی کچھ جھجکتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وسیع سرخ اینٹوں کے صحن کے دونوں طرف دیواروں کے ساتھ کیاریاں بنائی گئی تھیں جن میں لگے ہوئے سبز پودے اور بیلیں سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی دیواروں کے بیک گراؤنڈ کو بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ صحن کے ایک حصے میں دھوپ تھی اور دن کے اس حصے میں وہ دھوپ بے حد تیز تھی۔ دھوپ نے سرخ رنگ کو کچھ اور نمایاں کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر سالار نے صحن میں قدم رکھ دیا اور وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ صحن کے دھوپ والے حصے میں رکھی چارپائی کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ شاید ابھی چارپائی سے اتری تھی۔ اس کی پشت سالار کی طرف تھی۔ وہ سفید کرتے اور سیاہ شلوار میں ملبوس تھی اور نہا کر نکلی تھی۔ اس کی کمر سے کچھ اوپر اس کے سیاہ گیلے بال لٹوں کی صورت میں اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا سفید دوپٹہ چارپائی پر پڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے کرتے کی آستینوں کو کوہنیوں تک فولڈ کرتے ہوئے سالار کی طرف مڑی۔ سالار سانس نہیں لے سکا۔ اس نے زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی، یا پھر اسے اس لڑکی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں لگا تھا۔ وہ یقیناً آمنہ تھی۔ اس کے گھر میں آمنہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ وہ اس سے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں لے لیا تھا۔ دھڑکن رکی تھی یا رواں وہ جان نہیں سکا۔ اس کے اور آمنہ کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ آستین موڑتے ہوئے آمنہ کی پہلی نظر سیدہ اماں پر پڑی۔ سالار بیٹا آیا ہے۔ سیدہ اماں بہت آگے بڑھ آئی تھی۔ آمنہ نے گردن کو ترچھا کرتے ہوئے صحن کے دروازے کی طرف دیکھا۔ سالار نے اسے بھی ٹھٹکتے دیکھا۔ پھر وہ مڑی۔ اس کی پشت ایک بار پھر سالار کی طرف تھی۔ سالار نے اسے جھکتے اور چارپائی سے دوپٹہ اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ دوپٹے کو سینے پر پھیلائے ہوئے اس نے اس کے ایک پلو کے ساتھ اپنا سر اور پشت کو بھی ڈھانپ لیا تھا۔ سالار اب اس کی پشت پر بکھرے بال نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اسے آمنہ کے اطمینان نے حیران کیا تھا۔ وہاں کوئی گھبراہٹ، کوئی جلدی، کوئی حیرانی نہیں تھی۔ سیدہ اماں نے مڑ کر سالار کو دیکھا، پھر اسے دروازے میں کھڑے دیکھ کر انہوں نے کہا، ارے بیٹا، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر آ جاؤ، تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ آمنہ نے دوپٹہ اوڑھنے کے بعد مڑ کر ایک بار پھر اسے دیکھا۔ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، بلکہ جھپکائے بغیر، دم بخود، بے حس و حرکت۔ آمنہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ اب آگے آ گیا تھا۔ یہ آمنہ ہے میری بیٹی۔ سیدہ اماں نے اس کے قریب آنے پر تعارف کرایا۔ السلام علیکم، سالار نے آمنہ کو کہتے سنا۔ وہ کچھ بول نہیں سکا۔ وہ اس سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اسے دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ نروس ہو رہا تھا۔ آمنہ نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر لیا تھا۔ سالار تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے، سیدہ اماں نے آمنہ کو بتایا۔ آمنہ نے ایک بار پھر سالار کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ دونوں نے بیک وقت نظریں چرائیں۔ آمنہ نے سیدہ اماں کو دیکھا اور سالار نے آمنہ کی کلائیوں تک مہندی کے نقش و نگار سے بھرے ہاتھوں کو۔ یکدم اسے لگا کہ وہ اس لڑکی سے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ سالار بیٹا، اندر کمرے میں چلتے ہیں، وہاں تم اطمینان سے آمنہ سے بات کر لینا۔ سیدہ اماں نے اس بار سالار کو مخاطب کیا۔ سیدہ اماں کہتے ہوئے اندر برآمدے کی طرف بڑھیں۔ سالار نے آمنہ کو سر جھکائے ان کی پیروی کرتے دیکھا۔ وہ وہیں کھڑا اسے اندر جاتے دیکھتا رہا۔ سیدہ اماں کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئیں۔ آمنہ نے دروازے کے پاس پہنچ کر مڑتے مڑتے اسے دیکھا۔ سالار نے برق رفتاری سے نظریں جھکا لیں۔ آمنہ نے مڑ کر اسے دیکھا، پھر شاید وہ حیران ہوئی۔ سالار اندر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ سالار نے اس کی طرف دیکھے بغیر سر جھکائے قدم آگے بڑھا دیے۔ آمنہ کچھ مطمئن ہو کر مڑ کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ سالار جب کمرے میں داخل ہوا تو سیدہ اماں پہلے ہی کرسی پر بیٹھ چکی تھیں۔ آمنہ لائٹ آن کر رہی تھی۔ سالار کو دھوپ سے اندر آ کر خنکی کا احساس ہوا۔ بیٹھو بیٹا، سیدہ اماں نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا۔ سالار کرسی پر بیٹھ گیا۔
آمنہ لائٹ آن کرنے کے بعد اس سے کچھ فاصلے پر ان کے مقابل ایک کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ سالار منتظر تھا کہ سیدہ اماں چند لمحوں میں وہاں سے اٹھ کر چلی جائیں گی۔ فرقان نے واضح طور پر انہیں بتایا تھا کہ وہ اس سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا، مگر چند لمحوں کے بعد سالار کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا یہ انتظار بیکار تھا۔ وہ شاید یہ بھول گئی تھیں کہ سالار تنہائی میں آمنہ سے ملنا چاہتا تھا، یا پھر ان کا یہ خیال تھا کہ وہ تنہائی صرف فرقان کی عدم موجودگی کے لیے تھی۔ سالار نے انہیں اس میں شامل نہیں کیا ہوگا، یا پھر وہ ابھی سالار کو اتنا قابل اعتبار نہیں سمجھتی تھیں کہ اپنی بیٹی کے ساتھ اسے اکیلا چھوڑ دیتی۔ سالار کو آخری اندازہ صحیح لگا۔ وہ اس سے جو کچھ اور جتنا کچھ کہنا چاہتا تھا سیدہ اماں کے سامنے نہیں کہہ سکتا تھا، اور وہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنے ذہن کو کھنگالنے کی کوشش کی۔ اسے تو کچھ کہنا ہی تھا، اور وہ کچھ نہیں ڈھونڈ سکا۔ اس کا ذہن خالی تھا۔ نیم تاریخ خنک کمرے میں بالکل خاموشی تھی۔ وہ اب دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے فرش پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ آمنہ نے کمرے میں کوئی فینسی لائٹ روشن کی تھی۔ اونچی دیواروں والا فرنیچر سے بھرا ہوا وہ وسیع و عریض کمرہ شاید سیٹنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس میں بہت زیادہ دروازے تھے، اور تمام دروازے بند تھے۔ کمرے میں موجود واحد کھڑکی برآمدے میں کھلتی تھی، اور اس کے آگے پردے تھے۔ فرش کو بھاری بھرکم میرون نقش و نگار کے قالین سے ڈھکا گیا تھا، اور فینسی لائٹ کمرے کو پوری طرح روشن کرنے میں ناکام رہی تھی۔ کم از کم کمرے میں سالار کو تاریکی ہی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید یہ اس کا احساسات تھے، یا پھر مجھے اپنے آپٹیشین سے آج ضرور ملنا چاہیے۔ قریب کے ساتھ ساتھ شاید میری دور کی نظر بھی کمزور ہو گئی ہے، سالار نے مایوسی سے سوچا۔ سینٹر ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھی آمنہ کو وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر نظریں قالین پر جما دیں۔ پھر اس نے یکدم آمنہ کو اٹھتے دیکھا۔ وہ دیوار کے پاس جا کر کچھ اور لائٹس آن کر رہی تھی۔ کمرہ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں جگمگا اٹھا۔ فینسی لائٹ بند ہو گئی۔ سالار حیران ہوا۔ آمنہ نے پہلے ٹیوب لائٹ کیوں نہیں آن کی تھی؟ پھر اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ بھی نروس تھی۔ آمنہ دوبارہ پھر اس کے سامنے کاؤچ پر آ کر نہیں بیٹھی۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر سیدہ اماں کے پاس ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ سالار نے اس بار اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اسی طرح قالین کو گھورتا رہا۔ سیدہ اماں کا صبر بالآخر جواب دے گیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کھنکار کر سالار کو متوجہ کیا۔ کرو بیٹا وہ باتیں جو تم نے آمنہ سے تنہائی میں کرنی تھیں۔ انہوں نے سالار کو بڑے پیار سے کہا۔ اتنی دیر سے چپ بیٹھے ہو، میرا تو دل ہول رہا ہے۔ سالار نے گہرا سانس لیا، پھر سیدہ اماں اور آمنہ کو باری باری دیکھا۔ کچھ نہیں، میں بس انہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس نے اپنے لہجے کو خطر الامکان ہموار کرتے ہوئے کہا۔ سیدہ اماں کے چہرے پر بشاشت آ گئی۔ تو اتنی سی بات تھی، اور فرقان نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ ہاں ہاں ضرور دیکھو، کیوں نہیں، بیوی ہے تمہاری۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ سامان پیک کر لیں، میں باہر انتظار کرتا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتا ہوا سیدہ اماں سے بولا۔ آمنہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ سیدہ اماں بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ مگر بیٹا تم تو صرف کچھ باتیں کرنا چاہتے تھے، اس سے پھر رخصتی؟ میرا مطلب ہے میں چاہتی تھی کہ باقاعدہ رخصت کروں۔ اور سالار نے نرمی سے سیدہ اماں کی بات کاٹی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں باقاعدہ رخصت کروانے کے لیے ہی آیا ہوں۔ سیدہ اماں کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہیں، پھر بولیں، ٹھیک ہے بیٹا، تم اگر ایسا چاہتے ہو تو ایسا ہی صحیح، مگر افطار کے لیے رکو، چند گھنٹے باقی ہیں، کھانا تو کھا کر جاؤ۔ نہیں، مجھے اور فرقان کو کچھ کام ہے، میں اسے صرف 1 گھنٹے کے لیے لے کر آیا تھا، زیادہ دیر رکنا ممکن نہیں ہے میرے لیے، وہ کھڑے کھڑے کہہ رہا تھا۔ لیکن اماں مجھے تو سامان پیک کرنے میں بہت دیر لگے گی۔ آمنہ نے وہیں کرسی پر بیٹھے ہوئے پہلی بار ساری گفتگو میں حصہ لیا۔ سالار نے مڑ کر اسے دیکھے بغیر سیدہ اماں سے کہا۔ سیدہ اماں آپ ان سے کہیں یہ آرام سے پیکنگ کر لیں، میں باہر انتظار کروں گا جتنی دیر یہ چاہیں۔ وہ اب کمرے سے نکل گیا تھا۔ فرقان نے حیرانی سے سالار کو دیکھا۔ وہ بیٹھک میں داخل ہو رہا تھا۔ تم اتنی جلدی واپس آ گئے؟ میں تو سوچ رہا تھا تم خاصی دیر کے بعد واپس آؤ گے۔ سالار جواب میں کچھ کہنے کے بجائے بیٹھ گیا۔ فرقان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ خیریت ہے؟ ہاں۔ آمنہ سے ملاقات ہوئی؟ ہاں۔ پھر کیا؟ چلیں
نہیں، کیوں؟ میں آمنہ کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ کیا؟ فرقان بھونچ کر رہ گیا۔ تو تم تو اس سے بات کرنے کے لیے آئے تھے۔ سالار جواب دینے کی بجائے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یکدم رخصتی کا خیال کیوں سوچ لیا؟ رخصتی کا کیوں سوچ لیا؟ بس سوچ لیا؟ اس بار فرقان نے اسے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ 2 گھنٹے بعد آمنہ جب فرقان اور سالار کے ساتھ سالار کے فلیٹ پر پہنچی تب افطار میں زیادہ وقت نہیں تھا۔ سالار نے افطاری کا سامان راستے سے لے لیا تھا۔ فرقان ان دونوں کو افطاری کے لیے اپنے فلیٹ پر لے جانا چاہتا تھا، مگر سالار اس پر راضی نہیں ہوا۔ فرقان نے اپنی بیوی کو بھی سالار کے فلیٹ پر بلوا لیا۔ افطاری کے لیے ٹیبل فرقان کی بیوی نے ہی تیار کیا تھا۔ آمنہ نے مدد کرنے کی کوشش کی تھی، جسے فرقان اور اس کی بیوی نے رد کر دیا۔ سالار نے مداخلت نہیں کی تھی۔ وہ موبائل لے کر بالکونی میں چلا گیا۔ لاؤنج میں بیٹھے کھڑکیوں کے شیشوں کے پار آمنہ نے اسے بالکونی میں ٹہلتے موبائل پر کسی سے باتیں کرتے دیکھا۔ وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے سعیدہ اماں کے گھر سے اپنے فلیٹ تک ایک بار بھی اسے مخاطب نہیں کیا۔ یہ صرف فرقان تھا جو وقتاً فوقتاً اسے مخاطب کرتا رہا تھا، اور اب بھی یہی ہو رہا تھا۔ سالار نے وہ خاموشی افطار کی میز پر بھی نہیں توڑی۔ فرقان اور اس کی بیوی ہی آمنہ کو مختلف چیزیں سرو کرتے رہے۔ آمنہ نے اس کی خاموشی اور سرد مہری کو محسوس کیا تھا۔ افطار کے بعد وہ فرقان کے ساتھ مغرب کی نماز کے لیے نکل آیا تھا۔ فرقان کو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہاسپٹل جانا تھا۔ مسجد سے نکل کر فرقان کے ساتھ کار پارکنگ کی طرف آتے ہوئے فرقان نے اس سے کہا، تم بہت زیادہ خاموش ہو۔ سالار نے ایک نظر اسے دیکھا، مگر کچھ کہے بغیر چلتا رہا۔ کیا تمہیں کچھ کہنا نہیں ہے؟ وہ مسلسل اس کی خاموشی کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سالار نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ مغرب کے وقت ہی دھند سی نمودار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے فرقان کو دیکھا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کہنا۔ چند لمحے ساتھ چلنے کے بعد فرقان نے اسے بڑبڑاتے سنا، میں آج کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں ہوں۔ فرقان کو بے اختیار اس پر ترس آیا۔ ساتھ چلتے چلتے اس نے سالار کا کندھا تھپتھپایا۔ میں تمہارے احساسات سمجھ سکتا ہوں، مگر زندگی میں یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تم امامہ کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے تم نے کیا، جتنا انتظار کر سکتے تھے تم نے کیا۔ 8-9 سال کم نہیں ہوتے۔ اب تمہاری قسمت میں اگر یہی لڑکی ہے تو ہم یا تم کیا کر سکتے ہیں؟ سالار نے بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا۔ اس گھر میں آنا امامہ کا مقدر نہیں تھا، آمنہ کا مقدر تھا، سو وہ آ گئی۔ اس سے نکاح ہوئے 7 دن ہوئے ہیں اور 8ویں دن وہ یہاں ہے۔ امامہ کے ساتھ نکاح کو 9 سال ہونے والے ہیں۔ وہ آج تک تمہارے پاس نہیں آ سکی۔ کیا تم یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ امامہ تمہارے مقدر میں نہیں ہے؟ وہ پوری دل جمعی سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہماری بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، بعض خواہشات اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے، بعض نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے امامہ کے نہ ملنے میں تمہارے لیے بہتری ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں امامہ کے لیے ہی رکھا ہو سکتا ہے آج سے چند سال بعد تم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکو۔ وہ دونوں اب پارکنگ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ فرقان کی گاڑی شروع میں ہی کھڑی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا جس کی ہر خواہش پوری ہوئی ہو، جس نے جو چاہا ہو پا لیا ہو۔ پھر شکوہ کس بات کا؟ آمنہ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ وہ دونوں اب گاڑی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ فرقان نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا، مگر بیٹھنے سے پہلے اس نے سالار کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے باری باری اس کے دونوں گالوں کو نرمی سے چوما۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تم نے ایک نیکی کی ہے، اور اس نیکی کا اجر تمہیں اگر یہاں نہیں ملے گا تو اگلی دنیا میں مل جائے گا۔ وہ اب سالار کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سالار سر کو ہلکا سا خم کرتے ہوئے تھوڑا سا مسکرایا۔ فرقان نے گہرا سانس لیا۔ آج کے دن یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو اس نے سالار کے چہرے پر دیکھی تھی۔ اس نے خود بھی مسکراتے ہوئے سالار کی پشت تھپتھپائی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سالار نے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ فرقان اگنیشن میں چابی لگا رہا تھا جب اس نے سالار کو کھڑکی کا شیشہ انگلی سے بجاتے دیکھا۔ فرقان نے شیشہ نیچے گرا دیا۔ تم کہہ رہے تھے کہ تم نے آج تک کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جس نے جس چیز کی بھی خواہش کی ہو اسے مل گئی ہو۔ سالار کھڑکی پر جھکے پرسکون آواز میں اس سے کہہ رہا تھا۔ فرقان نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا
وہ بے حد پرسکون اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ پھر تم مجھے دیکھو، کیونکہ میں وہ انسان ہوں جس نے آج تک جو بھی چاہا اسے مل گیا۔ فرقان کو لگا اس کا ذہن غم کی طرف سے فرقان کو لگا اس کا ذہن غم کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے۔ جسے تم میری نیکی کہہ رہے ہو وہ دراصل میرا اجر ہے جو مجھے زمین پر ہی دے دیا گیا ہے۔ مجھے آخرت کے انتظار میں نہیں رکھا گیا، اور میرا مقدر آج بھی وہی ہے جو 9 سال پہلے تھا۔ وہ ٹھہر کر گہری آواز میں کہہ رہا تھا، مجھے وہی عورت دے دی گئی ہے جس کی میں نے خواہش کی تھی۔ امامہ ہاشم اس وقت میرے گھر پہ ہے، خدا حافظ۔ فرقان دم بخود دور جاتے ہوئے اس کی پشت دیکھتا رہا۔ وہ کیا کہہ گیا تھا اس کے سمجھ میں نہیں آیا۔ شاید میں ٹھیک سے اس کی بات نہیں سن پایا، یا پھر شاید اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یا پھر شاید اس نے صبر کر لیا ہے۔ امامہ ہاشم سالار اب بہت دور نظر آ رہا تھا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ آنے والی اقساط کو بر وقت دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکیں۔ حاضر ہوتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔